اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نیت اور چاہت انسان کی منزل طے کرتی ہے۔ اگر چاہت گہری ہو تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک ولی اللہ، ان کے شاگرد اور ایک نوجوان سمیر کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بے انتہا چاہت کی طاقت کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بزرگ ولی اللہ رہتے تھے۔ ان کے پاس دور دور سے لوگ آتے، کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی تعویذ لیتا، کوئی صرف ان کے چہرے کو دیکھ کر دل کو سکون پاتا۔ ان کے شاگرد بڑی تعداد میں تھے اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انہیں اپنے پیر صاحب خواب میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی مسکراتے ہوئے، کبھی دعا دیتے ہوئے، کبھی نصیحت کرتے ہوئے۔ ہر مرید کا تجربہ ایک جیسا تھا، لیکن ایک مرید ایسا تھا جسے یہ تجربہ نہیں ملا۔ اس کا نام تھا سمیر۔ سمیر نیک دل تھا، بزرگ حضرت کی خدمت کرتا، نماز پڑھتا، ہمیشہ حاضر رہتا، لیکن اس کے دل میں ایک کسک تھی۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور بزرگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور، اس کی آواز دھیمی تھی، ایک بات کہنی ہے۔ بزرگ حضرت مسکرائے۔ کہو بیٹا، سمیر بولا۔ میرے تمام بھائی کہتے ہیں کہ انہیں آپ خواب میں نظر آتے ہیں، کبھی ہدایت دیتے ہیں، کبھی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن مجھے خواب میں کبھی آپ کا دیدار نہیں ہوتا۔ کیا میری محبت ادھوری ہے؟ کیا میرا عقیدہ کمزور ہے؟ کیوں میں محروم ہوں؟ محفل خاموش ہو گئی۔ بزرگ نے سمیر کو گہری نظر سے دیکھا، پھر مسکرائے اور بولے، کل رات تمہاری کھانے کی دعوت میرے یہاں ہے، ضرور آنا، پھر تمہاری طلبی کا راز کھل جائے گا۔ خواب میں میرا دیدار کرنا چاہتے ہو نا؟ کھانا کھا کر وظیفہ لے جانا۔ اگلی رات سمیر پہنچا۔ بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے سامنے تھال رکھی، چاول، دال، سبزی، گوشت، سب کچھ لذیذ دکھ رہا تھا۔ خوشبو سے ہی دل للچا رہا تھا۔ سمیر نے پہلا نوالا لیا اور اچانک اس کا چہرہ بدل گیا۔ کھانا بے حد کھارا اور حد سے زیادہ نمکین تھا، مانو پکانے والے نے سارا نمک کھانے پر اڑھیل دیا ہو۔ اتنا نمک کہ نگلنا مشکل، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ پینے کے لیے پانی کا کوئی انتظام بھی نہ تھا۔ سمیر نے نظریں جھکا لی۔ اس نے سوچا حضرت کے دیے کھانے میں عیب نکالنا بے ادبی ہوگی۔ وہ چپ چاپ کھانے لگا۔ پسینہ بہہ رہا تھا، گلا سوکھ چکا تھا، پھر بھی اس نے سب کچھ کھا لیا۔ کھانا ختم ہوا تو بزرگ نے کہا، سمیر، اب میری ایک شرط ہے۔ آج کی رات سے کل کی شام تک تم پانی نہیں پیو گے۔ کل شام کو واپس آنا، تب میں تمہیں وہ وظیفہ بتاؤں گا جس سے تم خواب میں میری دیدار کر پاؤ گے۔ سمیر حیران تھا، گلا سوکھ رہا تھا، دل کہہ رہا تھا بس ایک گھونٹ پانی مل جائے، لیکن اس نے سر جھکا کر حامی بھر دی۔ اس رات سمیر کروٹیں بدلتا رہا، گلا سوکھتا رہا، جیب تالو سے چپک رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کہتا، صرف ایک گھونٹ پانی پی لو، لیکن اسے حضرت کا حکم یاد آیا۔ آخرکار نیند آئی، اور نیند میں کیا دیکھا؟ بس پانی ہی پانی۔ کہیں دریا بہہ رہا تھا، کہیں جھیل چمک رہی تھی، کہیں جھرنے گر رہے تھے، کبھی بادل برس رہے تھے، کبھی سمندر کی لہریں امڑ رہی تھیں۔ پورا خواب صرف پانی سے بھرا تھا۔ دوسرے دن شام کو سمیر بزرگ حضرت کے پاس پہنچا۔ بزرگ مسکرائے اور پوچھا، سمیر، کیا تم نے پانی پیا؟ نہیں حضور، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ تو رات کیسی بیتی؟ حضور، پوری رات میں نے صرف پانی ہی دیکھا، ہر طرف پانی کا سمندر تھا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہی ہے راج۔ کل میں نے تمہیں جان بوجھ کر حد سے زیادہ نمکین کھانا دیا تاکہ تمہارے دل میں پانی کی چاہت پیدا ہو۔ پھر میں نے تمہیں پانی پینے سے روکا تاکہ وہ چاہت اور بڑھے، اور جب تم اس گہری چاہت کے ساتھ سوئے تو تمہارے خواب میں وہی چیز نظر آئی۔ سمیر، یہی ہے وظیفہ۔ جب انسان کی چاہت سچی اور حد سے زیادہ ہو تو اس کا ہر خیال، ہر خواب اسی رخ میں مڑ جاتا ہے، اور یہی چاہت اسے منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ بزرگ نے آگے سمجھایا، اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب نیت سچی ہو اور چاہت گہری ہو
تو اللہ اسی راہ میں مدد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ سورہ العنکبوت۔ سمیع، اگر تم چاہتے ہو کہ خواب میں بھی مجھے دیکھو تو تمہاری چاہت کو پانی کی پیاس جیسی سچائی سے پیدا کرنا ہوگا۔ جب محبت اتنی گہری ہوگی تو بنا مانگے بھی خوابوں میں منزل نظر آئے گی۔ دوستو، یہ واقعہ صرف سمیر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے علم چاہیے، مجھے کامیابی چاہیے، مجھے اللہ کا قرب چاہیے، لیکن ہماری چاہت اتنی گہری نہیں ہوتی۔ سچی چاہت وہی ہے جیسی پیاسے کو پانی کی ہوتی ہے۔ پیاسا پانی کے بنا رہ نہیں سکتا۔ ویسے ہی اگر انسان اپنے مقصد کے لیے بے چین ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے، چاہت کی طاقت ہی انسان کو منزل تک لے جاتی ہے۔ اگر چاہت گہری ہے تو خواب بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو انعام دیتا ہے جس کی نیت اور چاہت سچی ہو۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ سب کو یہ سمجھ آ سکے کہ ارادہ اور چاہت ہی کامیابی کا اصلی وظیفہ ہے۔